اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ دہر یا سورہ انسان سورت نمبر 76 کا ہدف اور مقاصد پیش کیے جائیں گے۔ یہ سورہ کا مقام نزول مکہ مکرمہ ہے۔ اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ انسان کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات کا سورہ ہے، یعنی میں کون ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا۔ یہ انسان کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں، اور جب انسان یہ سوچنے لگتا ہے تو قرآن اسے جواب دیتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ تمہاری ذمہ داری دعوت دینا ہے اور ہدایت دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ جیسے کہ اس سورہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے اسے راستہ دکھایا، اب چاہے تو وہ شکر گزار بن جائے، چاہے تو وہ ناشکرہ بنے، یعنی اسلام پر عمل کر کے شکر گزاری کا راستہ اختیار کر کے جنت حاصل کر لے، یا پھر وہی ناشکری عمل اور ناقدری کرے اسلام کی، قرآن کی، اور اپنا راستہ جہنم کی طرف بنا لے۔ یہ بہت اہم بات آ رہی ہے۔ دعا یہ کرے اللہ رب العالمین جو دو راستے دیے ہیں اور ساتھ میں اللہ نے ہدایت بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے، تو پھر ہم کس طرف جائیں یہ سوچنے کی فکر ہمارے اندر عطا فرما۔ ہم قرآن کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنے والے بنیں اور اس ہدایت سے صحیح فائدہ اٹھائیں اور اپنی منزل جنت بنا لیں، آمین۔ اس سورے میں انسانوں کے دو قسموں کا تذکرہ آیا ہے۔ ایک وہ قسم جو دعوت کو قبول کر لے اور اپنے منزل کو یعنی جنت کو حاصل کر لے، اور دوسری وہ قسم جو سرکشی اختیار کرے اور دعوت سے منہ موڑے، پھر اپنا ٹھکانہ جہنم کی طرف۔ غور کرنے والی بات یہی ہے کہ اللہ رب العالمین اتنا سب کچھ کھلے انداز میں بیان کیا، ہدایت دیا، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ نو سپلیمنٹری چانسز، اور پیپر بھی آؤٹ کر دیا تاکہ تیاری خوب اچھے انداز کی ہو سکے۔ پھر یہ انسان کو کیا ہوا ہے کہ یہ انسان منہ موڑ لیا ہے اور شیطان کی روش اختیار کر لیا ہے اور اس کے گروہ میں اپنا حصہ بنا لیا ہے۔ غور طلب بات ہے کہ انسان کو جو اللہ نے عقل دی ہے، آنکھ دی ہے، کان دیے ہیں، اس کا صحیح استعمال کر کے وہ لوٹ آئیں اور جو اس مختصر زندگی کے اندر وہ جو زندگی ملی ہے اسے اس سے صحیح فائدہ اٹھائیں، توبہ کریں اور تیزی کے ساتھ نیکی کی طرف مائل ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام کاموں کو آسان کرنے والا بنائے، ہمارے لیے زندگی بندگی بن جائے۔ رب العالمین ایسے فیصلے ہمارے نصیب میں لکھ دے، آمین۔ اس صورت میں یہی بتایا گیا ہے کہ آخرت میں ٹھکانہ کیا ہے۔ اصل یہی سب سے بڑی ہوشیاری ہے کہ اپنا ٹھکانہ جنت بنا لیں، تو اس سے بڑھ کر ہوشیار کوئی نہیں ہے۔ آج تک وہ جان نہ سکے جس انسان کا ذکر سورہ انسان میں آیا ہے۔ انسان کے جو مشہور سوالات ہیں اس کے جواب: میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کون ہے جو لا میکر ہے، کون ہے
اس کائنات کو چلانے والا، مرنے کے بعد مجھے کہاں جانا ہے؟ یہ سوالات پر جب وہ غور کرے گا، میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے، اللہ ہی کی مرضی چلانی ہے، تو پھر اس کا جواب کہ وہ پورا قرآن کے پورے ہر آیت پر عمل کرنے والا بن جائے گا۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ انعمت علیہم کے راستے کو اختیار کرنا ہے، جن پر اللہ نے انعامات کی بارش برسا دی، ان کے راستے کو پر چلنا ہے، اور جو مغضوب علیہم ہیں اور جو ولضالین ہیں، جن پر اللہ کا غضب ٹوٹا ہے یعنی یہودی، اور ضالین یعنی عیسائی جو گمراہ ہو چکے ہیں، جنہوں نے دین کے اندر غلو کیا ہے، ان دونوں کے راستے سے بچتے ہوئے، وہ کام نہیں کرتے ہوئے مجھے آگے بڑھنا ہے۔ اور جو کائنات بنایا ہے، وہ کائنات بنانے والا جو ہمیں پیدا کیا ہے، وہ جو بکلیٹ دیا ہے، اس پر چلنے سے ہی ہمارا فائدہ ہوگا۔ تب جا کر مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ ایک کامیاب زندگی کی طرف ہم لوٹیں گے انشاءاللہ۔ یہ جوابات آپ کو قرآن ہی سے ملیں گے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں ہم نے انسان کو آزادی دے رکھی ہے کہ انسان اچھے اور برے کام کا ارادہ کر سکتا ہے، اور آزادی دینے کے بعد ہدایت بھی دی۔ اب جو خود نافرمانی کرنا چاہتا ہے وہ سزا بھگتے گا، اور جو اللہ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اللہ بندے کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ نے یہ تمام پیغامات اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجائے، کتابوں کے ذریعے بھیجائے، اور انسان کو یہ واضح کیا کہ ذرا کائنات پر غور کرو، اللہ کی مخلوق پر غور کرو، اپنے جان میں انفس، اپنے جان پر غور کرو، تاکہ تمہیں اللہ کی معرفت ہو جائے، تم اللہ کو پہچان سکو، اس کی قدر کر سکو۔ پھر اللہ رب العالمین نے جو گزشتہ قومیں سرکشی اور ہٹ درمی کی وجہ سے عذاب کی شکار بن چکی ہے، وہ ہمارے لیے عبرت بن چکی ہیں، اور اللہ نے ان تمام چیزوں کو التذکیر بآلاء اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر، اس کی تخلیق کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرو، اللہ کو پہچانو۔ اور قرآن کا دوسرا التذکیر بایام اللہ یعنی ان لوگوں کے ہٹ درمیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے جو اللہ نے ان پر دن لائے ہیں، جو عذاب کی شکل میں دن لائے اللہ رب العالمین، ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ تو پوری قرآن میں یہ دو چیزیں ملیں گی آپ کو، التذکیر بآلاء اللہ، التذکیر بایام اللہ۔ لوگوں کے اوپر جو گزرے سو حالات ہیں وہ کام سے بچنے والے بنو، یہ ہے ایام اللہ۔ اور جو پوری آفاق اور پوری یونیورس کو دیکھو تو تمہیں اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کی مخلوق پر غور کرنے سے اللہ کی پہچان ہوگی۔ تو یہ دو چیزوں پر ہی پورا قرآن محیط ہے، اور اللہ نے کیوں دیا؟ تاکہ اتمام حجت ہو جائے، یعنی اب کوئی ایسا سوال باقی نہ رہ جائے کہ انسان کل کہے کہ اللہ مجھے یہ سب کچھ میں نہیں معلوم تھا، اگر معلوم ہوتا تو شاید میں عمل کرتا، یہ سوال باقی نہ رہے۔ تو اللہ نے کھول کھول کر واضح کر دیا، اسی کو کہتے ہیں اتمام حجت۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان عمل نہیں کرنا چاہتا تو پھر وہ اپنے خود کو سزا کا جو ہے مستحق بنا رہا ہے، جہنم کا مستحق بنا رہا ہے۔ اب یہ سوال بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اسلام میں ظلم ہے، اسلام سختی ہے اسلام میں۔ آپ یہ بتائیے، اللہ نے کہہ دیا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے رہنمائی کی دو راستوں کی طرف، تو اب اس میں ظلم کیا ہے؟ زبردستی کہاں ہے؟ یہ تو آزادی دی گئی ہے، اما شاکرا و اما کفورا،
چاہے تو شکر گزار بن جاؤ اسلام پر عمل کر کے، چاہے تو ناشکرے بن جاؤ. تو یہ تمام چیزیں جو واضح کی جا رہی ہے آپ کے سامنے کہ آزادی بھی خوب دی گئی ہے اور اتمام حجت کا بھی خوب موقع دیا گیا ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں صحیح راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. ربنا اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد ہے سورہ قیامہ میں 5 مرتبہ انسان کا لفظ آیا ہے. اسی لحاظ سے اس کا نام سورۃ الانسان بھی ہے. ویسے سورۃ الدہر بھی کہا گیا ہے. ایک اور پوائنٹ ہم لیتے ہیں آیت نمبر 8 اور 9 کو اسی سورت کی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو. ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ کہ تم سے بدلہ چاہنے کے لیے اور نہ شکر گزاری کا کوئی ورڈ. غور طلب بات یہ ہے کہ یہ مومنوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ صرف اللہ سے چاہتے ہیں، نہ کہ انسان سے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ایسے اخلاص والی بندگی کی توفیق عطا فرما. آمین. اس کے بعد ہم ایک حدیث لیتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3046. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث ابو وائل ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیدی کو رہائی دو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور بیمار کی عیادت کرو، یعنی بیمار پرسی کرو. یہ ہم پر حق ہے کہ ہم قیدی کو رہائی کی طرف متوجہ کریں، دیں. پیسے کے ذریعے سے جس انداز کی مدد ہو سکتی ہے اس مدد میں ہم جٹ جائیں، بھوکے کو کھانا کھلائیں اور بیمار پرسی کرنے میں پیچھے نہ ہٹیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور ہم آیت لیتے ہیں اسی سورت کی. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی. اللہم ربنا جعلنا منہم. اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دے کہ کان سعیکم مشکورا، کہ ہماری کوشش کی اللہ تعالیٰ قدر کرنے والے بن جائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ